بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہوپ یو آل آر فائن اینڈ گڈ اینڈ یو آر انجوائنگ یور ونٹر ویکیشنس. پیارے بچوں، آج ہم جماعت ہفتم کی اسلامیات کا جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے زکوٰۃ، فضیلت اور اس کی معاشرتی اہمیت کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. اس کا پیج نمبر ہے 23 تا 27. سب سے پہلے میں آپ کو زکوٰۃ کا معنی و مفہوم بتاؤں گی. زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک ہونا، بڑھنا، نشو و نما پانا، پھلنا پھولنا. اصطلاح میں حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرح کے ساتھ معین حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے مسلمان کا مال نہ صرف پاک ہوتا ہے بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت دیتے ہیں اور وہ مزید بڑھتا ہے. زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، نقدی یا سامان تجارت موجود ہو. اس خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں. سونے کا نصاب 7.5 تولے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے. زکوٰۃ کسی مال یا چیز پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے پورا ایک سال گزر جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مصارف زکوٰۃ کون کون سے ہیں. مصارف زکوٰۃ سے مراد ہے زکوٰۃ کے مستحق افراد. ان کی تعداد 8 ہے. سورۃ توبہ میں مصارف زکوٰۃ کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے صدقات یعنی زکوٰۃ تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کروانے میں، قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں مسافروں کی مدد کرنے میں بھی زکوٰۃ والا جو مال ہے ہم یہ بھی خرچ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت. زکوٰۃ اہم ترین مالی عبادت ہے. قرآن مجید میں نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے کا بھی حکم آیا ہے. پیارے بچوں، یہ تو تھی ہماری ریڈنگ. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اچھے سے. اب ہے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی نوٹ بک اوپن کرنی ہے، اس میں مارجن لائن ڈرا کریں نیٹ فارم میں، ٹھیک ہے، اور خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں آپ نے میرے ساتھ جماعت کا کام لکھنا ہے. تو سب سے پہلا سوال جو ہے زکوٰۃ کا معنی و مفہوم بیان کریں. جواب ہے زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک ہونا، بڑھنا یا نشو و نما پانا. اصطلاح میں حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرح کے ساتھ معین حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے. سوال نمبر 2 ہے زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں. جواب مفلس، محتاج، غلاموں کے آزاد کروانے میں، قرض داروں اور اللہ کی راہ میں مسافر جو ہیں یہ بھی زکوٰۃ کے مصارف ہیں. ہم ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. پیارے بچوں، اب ہمارے پاس ہے گھر کا کام. ٹھیک ہے، آپ نے یہ بھی میں آپ کو پڑھا دیتی ہوں. سوال نمبر 3 ہے زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت بیان کریں. زکوٰۃ ایک اہم ترین مالی عبادت ہے. قرآن مجید میں نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے کا حکم بھی آیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. پیارے بچوں، زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اسے اپنے اوپر قرض قرار دیتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ یہ قرض کئی گنا بڑھا کر واپس کریں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ تھا آپ کا گھر کا کام. اور جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے سوال نمبر 1، 2 وہ جماعت کے کام میں آپ نے اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کرنے ہیں، اور سوال نمبر 3 آپ نے گھر کے کام میں اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کرنا ہے اور اس کو لرن کرنا ہے بہت اچھے سے. آئی ہوپ کہ آپ کو اس لیسن کی بہت اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.